ناظرین آداب، میں ہوں محمد عامر بدر۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ NCERT کی نئی نصابی کتب کو 22 ہندوستانی زبانوں میں تیار کرنے وزیر تعلیم کی ہدایت۔ دودھ میں ملاوٹ کا پتہ لگانے کے لیے IIT مدراس نے تیار کیا ڈیوائس۔ اور آندھرا پردیش حکومت نے اسکولوں میں داخلوں کی سہولت کے لیے کیا آن لائن پورٹل کا آغاز۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کی صدارت میں نئی دہلی میں قومی نصاب کے لیے نئے فریم ورک اور NEP 2020 میں مبنی نئی نصابی کتب کے بارے میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں اسکولی تعلیم کے سیکریٹری جناب سنجے کمار، NCERT کے سینئر افسران اور قومی نصاب کے فریم ورک سے متعلق قومی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اراکین نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران وزیر تعلیم نے 22 زبانوں میں نصابی کتب تیار کرنے کے لیے کہا، جو آئین کے 8ویں شیڈول میں شامل ہیں۔ یہ کثیر لسانی تعلیم فراہم کرنے کے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے نقطہ نظر کے تناظر میں ہوگا۔ دھرمیندر پردھان نے کہا کہ نئی قومی تعلیمی پالیسی کے مطابق نظر ثانی شدہ NCERT کی نئی نصابی کتابیں 2024-25 کے تعلیمی سیشن سے اسکولوں میں متعارف کرائے جانے کا امکان ہے۔ نصابی کتب کو نیشنل کیریکولم فریم ورک کے مطابق تیار کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ڈیجیٹل اکتساب کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نصابی کتابیں بیک وقت ڈیجیٹل طور پر دستیاب کرائی جائیں گی، تاکہ کوئی بھی انہیں ڈاؤن لوڈ کر سکے۔ دھرمیندر پردھان نے یہ بھی کہا کہ NCERT کی جانب سے تیار کردہ آموزش اور تدریس سے متعلق مواد جادوئی پٹارا کو کھلے تعلیمی وسائل کی شکل میں ہر اسکول تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اسے ایک عوامی تحریک بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ اختراعی اور تخلیقی نوجوانوں کو مختلف طرح کے اختراعی آموزش اور تعلیمی مواد کو تیار کرنے میں شمولیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ IIT مدراس کے محققین نے ایک 3D کاغذ پر مبنی پاکٹ فرینڈلی میکانزم تیار کیا ہے، جو 30 سیکنڈ کے اندر دودھ میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ کا پتہ لگا سکتا ہے۔ یہ آلہ ملاوٹ شدہ دودھ کے استعمال کو روکنے کے لیے گھر پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ آلہ ملاوٹ کیے جانے والے متعدد مادوں کو پتہ لگانے کے قابل ہے، جن میں یوریا، ڈٹرجنٹ، صابن، نشاستہ، ہائیڈروجن پیرا آکسائڈ، سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ اور نمک وغیرہ شامل ہیں۔ موجودہ ٹیکنالوجی کے مقابلے میں IIT مدراس کا نیا مطالعہ سستا ہے۔ ملاوٹ کے نشانات کے لیے پانی، تازہ جوس اور ملک شیک جیسے دیگر سیال مادوں کی جانچ کر سکتا ہے۔ ملاوٹ کی جانچ کے لیے کسی بھی مائع کا صرف 1 ملی لیٹر بطور نمونہ درکار ہوگا۔ اس تحقیق کی قیادت میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ایسوسی ایٹ پروفیسر پلب سنہا مہاپاترا نے ریسرچ اسکالرز سبھاشیت پٹارے اور پرینکا دتا کے ساتھ انجام دیا۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کانپور نے بائیو میڈیسن اور بائیو انجینئرنگ کے شعبے میں تحقیقی تعاون کے لیے یونیورسٹی آف بفیلو کے ساتھ ایک یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت دونوں یونیورسٹیوں نے IIT کانپور کے احاطے میں بائیو میڈیسن اور بائیو انجینئرنگ میں جوائنٹ سینٹر آف ایکسیلنس قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ سینٹر آف ایکسیلنس IIT کانپور اور بفیلو میں یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کے درمیان تعلیم اور تحقیق میں طویل مدتی تعاون فراہم کرے گا۔ تحقیقی مرکز خلیات کے ساتھ کیے جانے والے مطالعات اور جانوروں کے ساتھ کیے جانے والے مطالعات اپلیکیشنز دونوں کے لیے مواد اور ٹیکنالوجیز تیار کرنے پر توجہ مرکوز کرے گا۔ دہلی کے وزیر خزانہ کیلاش گہلوت کے ذریعے پیش کردہ دہلی کے بجٹ میں سال 2023-24 کے لیے محکمہ تعلیم کے لیے 16,575 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ دہلی حکومت کے 350 اسکولوں میں نئے کمپیوٹر لگانے کے علاوہ تمام اساتذہ، پرنسپلوں اور نائب پرنسپلوں کو نئے ٹیبلٹس فراہم کیے جائیں گے۔ ہر اسکول کو 20 نئے کمپیوٹرز فراہم کرنا اور اسپیشلائزڈ ایکسیلنس کے اسکولوں میں فرانسیسی، جرمن، جاپانی اور ہسپانوی زبانوں کی تعلیم دینا جیسے اقدامات دہلی کے بجٹ میں شامل ہے۔ وزیر خزانہ کیلاش نے کہا کہ امبیڈکر اسکولز آف اسپیشلائزڈ ایجوکیشن کی مزید شاخیں قائم کی جائیں گی۔ 2021 میں خصوصی تعلیم کے 20 اسکولز تھے، جنہیں 2023 میں بڑھا کر 37 کر دیا جائے گا۔ اور ابھی ننگ ہیں، اس لیے دلی میں سत्ता میں آنے کے بعد مانیہ مکھیہ منتری جی نے کشل اور اکشل شرمکوں کے لیے منیمم ویج میں وردھی کرنے کا مہتوپورن فیصلہ لیا۔ یہ جو شعر ہے میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں آنریبل CM صاحب کو۔ بلندیوں پر پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پر ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے اسکول کوالٹی اسسمنٹ اینڈ ایشورنس فریم ورک جاری کیا ہے، تاکہ اس سے منسلک اسکولوں میں تبدیلی کو متحرک کیا جا سکے۔ CBSE بورڈ نے اسکولوں کے نئے الحاق، سوئچ اوور، اپ گریڈیشن اور توسیع کے لیے درخواست دیتے ہوئے سیشن 2023-24 سے اپنے تمام الحاق شدہ اسکولوں کے SQAA نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
تمام الحاق شدہ اسکولوں کو ہر سال 1 اپریل سے 31 دسمبر کے درمیان SQAA پورٹل پر خود تشخیص کرنا ہوگا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن حکومت آندھرا پردیش نے گزشتہ ماہ حق تعلیم قانون کے سیکشن 12 کے تحت داخلوں کی سہولت کے لیے آن لائن پورٹل کھولنے کی اطلاع دی تھی، جس کے تحت اب داخلے شروع ہو گئے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد ریاست کے تمام بچوں کی تعلیم تک رسائی کو یقینی بنانا ہے، خواہ ان کے سماجی و اقتصادی پس منظر کچھ بھی ہوں۔ اس تعلیمی پالیسی کا نفاذ چیلنجنگ رہا ہے، لیکن آندھرا پردیش حکومت نے ٹیکنالوجی کی مدد سے اس مسئلے کو حل کرنے کی سمت قدم اٹھایا ہے۔ یہ پیش رفت 2023-24 کے تعلیمی سال کے لیے داخلہ کا عمل شروع کرنے سے متعلق ہے، جس میں حق تعلیم قانون کے رو سے 25% نشستوں کو الاٹ کرنا لازمی ہے۔ آئیے آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ NCERT کی نئی نصابی کتب کو 22 ہندوستانی زبانوں میں تیار کرنے وزیر تعلیم کی ہدایت۔ دودھ میں ملاوٹ کا پتہ لگانے کے لیے IIT مدراس نے تیار کیا ڈیوائس۔ اور آندھرا پردیش حکومت نے اسکولوں میں داخلوں کی سہولت کے لیے کیا آن لائن پورٹل کا آغاز۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔